جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سارے کے ساتھ؟ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں. آپ کی خیریت مطلوب. دیکھیے صاحب، ٹیکنالوجی بہت خوبصورت ہے ایز لانگ ایز ہم اس کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کریں. دنیا کی ہر چیز خوبصورت، مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انسان ان کو غیر ضروری مقاصد کے لیے یا اجاڑ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی ٹیکنالوجی کے بلبوتے پر آج ہم ٹورنٹو میں، اور ہمارے ساتھ ہمارے محترم بھائی جناب سمیع اللہ ملک صاحب بٹر ٹروتھ آپ کی ویب سائٹ ہے UK سے شامل ہوا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم تمام کے تمام دنیا، کیونکہ گلوبل ولیج ہے، پوری دنیا میں آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. ہمارا نام عارف ہے اور ہم ٹورنٹو سے بات کرتے ہیں. ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com. یہ ٹورنٹو کی ایک فریکوینسی ہے 770 AM، اس پہ بھی آپ یہ پروگرام سنتے ہیں. پروگرام کو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز فراہم کیے جاتے ہیں، اور یہ تمام کے تمام معلومات آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ وچ از www.eawaz.com. ایز آئی سیڈ بیفور کہ UK سے ہمارے ساتھ شامل ہوا کرتے ہیں جناب سمیع اللہ ملک صاحب. بٹر ٹروتھ آپ کی ویب سائٹ ہے جس پہ آپ ان کے کالمز اور مختلف پلیٹ فارمز پہ جو ان کے پروگرامز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. سمیع اللہ ملک صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ماشاء اللہ. ویری ایجوکیٹڈ لرنڈ پرسن. امریکہ سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہاں پہ رہے، پھر اب انگلینڈ میں ہوتے ہیں. سعودی عربیہ میں آپ نے مکہ معظمہ میں بہت کام کیا. بہرحال مجھ پہ تھوڑی سی سختی ہے کہ میں ان کے بارے میں زیادہ بات نہ کروں، مگر چلیے ہم سب سمجھتے ہیں کہ آپ کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا. سمیع اللہ ملک صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبارک اللہ فی. اللہ عطیک العافیہ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آپ کے تمام دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں سب کے لیے رمضان مبارک کرے، اور اس کے فیوز و برکات جو ہے حاصل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سر، میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے قرآن پاک میں بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حرمت کے مہینوں کا ذکر کیا تھا تو رمضان کا اس میں ذکر آیا، اور رمضان کے حوالے سے تو بہت بیان ہے. یعنی اگر کوئی تم سے دوسرا بھی لڑائی کرے تو تم یہ کہہ دو میں روزے سے ہوں. مگر اگر میں انٹرنیشنلی دیکھتی ہوں اور اگر میں پاکستان کو دیکھتی ہوں تو میرا دل پریکٹیکلی خون کے آنسو روتا ہے. انٹرنیشنل میں بھی اگر آپ مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں جہاں پہ قرآن اس زبان میں ہی آیا تھا. بہرحال اس کا ہم ذکر کریں گے بعد میں، مگر ہم پہلے چلتے ہیں اپنے فیڈ بیک کے ساتھ پروگرام کے پہلے حصے کی جانب. سمیع اللہ ملک صاحب، آپ کی توسط سے ایک بہت پیاری بہن ہے جن کا پیغام میرے تک پہنچا اور میں نے کہا میں انہی سے آج شروع کروں. پروفیسر ڈاکٹر شمیم سید صاحبہ اس پروگرام کے حوالے سے جو لکھتی ہیں، آپ نے وہ لکھا پچھلے، جیسے بھی میں نے کہا کہ رمضان کے حوالے سے کہ اس مہینے کا انتظار ہوتا ہے، حرمت کے مہینوں کا اس کا ذکر ہے، اور قرآن پاک میں اس مہینے کا خاص احترام تقدس کا ذکر ہے. مگر I have no clue. Is it a mental sickness or what it is? مگر پروفیسر یہ ڈاکٹر شمیم صاحبہ جو لکھتی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ. یقیناً آپ لوگوں کا فیڈ بیک کین میک اے ہیوج ڈفرنس. لکھتی ہے کہ ماہ رمضان تو شروع ہو گیا، آپ کے پروگرام میں عارفہ بہن اور آپ سے دلوں کی کدورت اور کینہ سے دلوں کو پاک کرنے کا پیغام بھی سن لیا. میرا سوال نہیں بلکہ میرا غم ہے. مجھ جیسی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں عورتوں کے بہن ہیں جو ہماری بحری قوم کو نہ تو سنائی دے رہے ہیں اور نہ ہی وہ کسی نصیحت پر عمل کرنے کو تیار ہیں. مجھے عارفہ بہن سے ازحد ہمدردی ہے کہ اپنے پروگرام میں اپنے دل کا پورا خون نچوڑ کر اس قوم کی تقدیر بدلنے کی لا حاصل کوشش کر رہی ہیں، لیکن وہ یقیناً اس ظالم انسان خور اور بدنیت معاشرے کو بے نقاب کرنے میں پس و پیش سے کام لے رہی ہیں، یا آپ ان کے سوالوں کا ٹھیک جواب دینے سے گریزاں ہیں. میں پچھلے 20 سال سے آپ کے کالموں کی قاری ہوں، آپ کے ٹی وی پروگرامز کی ناظر بھی ہوں. آپ بھی یقیناً کالم لکھ کر عشق بہاتے ہوں گے، لیکن آپ کے حساس قارئین کی تو چیخیں نکل جاتی ہیں. لیکن وہ تمام چیخیں اور بین ہمارے معاشرے کی
مسموم فضا میں گدلے دھوئے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ میں اس بات کی گواہ ہوں کہ آپ کے جاندار کالمز کی وجہ سے مقتدر حلقوں کے فرعون کبھی کبھار کان دھرتے ہیں اور جاری مشکل کا عارضی حل بھی سامنے آ جاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ سردار خان سرمایہ دار جس طرح معصوم بچیوں کو بھنبوڑ رہے ہیں، شاید کوئی ظالم درندہ بھی ایسا نہ کرتا ہو۔ ملک میں جب بھی کہیں ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے تو آپ جیسے لکھاری سیاپا کر کے معاملے کو دفن نہیں ہونے دیتے۔ ہر مرتبہ حکومتی ایوانوں سے ایسے جرائم کے خلاف بھرپور اور مستقل قانون سازی کا وعدہ کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ایوان اب تک کس قدر قانون سازی کر چکے ہیں وہ ہم سب کے علم میں ہے۔ یہ کیسے اپنے خلاف قانون سازی کر سکتے ہیں؟ ایسا پروگرام اور وہ بھی رمضان میں کریں کہ آنے والے خونی انقلاب کا راستہ روکا جا سکے، وگرنہ یاد رکھیے یہ خونی انقلاب بھی ایک ایسے عذاب کی شکل میں نازل ہوگا کہ توبہ کرنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ میں اس دن سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ ہمارے معاشرے میں بہنیں بیٹیاں اپنا دکھ اپنا کرب اپنے بڑے بھائیوں کو اس لیے سناتی ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے غم کا مداوع اخلاص کے ساتھ یہیں پر ہوگا، جس سے ہمارے غمزدہ دلوں کو تسکین ملے گی۔ آپ نے دعائیں لکھی ہیں ڈاکٹر صاحبہ میرے لیے اور جناب سمیع اللہ ملک صاحب کے لیے، بہت خوبصورت پروفیسر ڈاکٹر شمیم سید کا میں نے یہ آپ کو پیغام بھیجا جو ہمارے تک پہنچا۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے جیسا کہا یقیناً سمیع اللہ ملک صاحب اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ آپ نے احساس کیا کہ کہیں نہ کہیں جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ شاید ان پروگرامز کو دیکھتے بھی ہیں، مگر مجھے تو لگتا ہے کہ جس شخص کے پاس جتنا اختیار ہے وہ اتنا لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے۔ آپ نے تو یہ بچیوں کے بارے میں اور خواتین کے بارے میں بات کی، اور آپ نے مجھے کہا کہ شاید میں بعض چیزوں کو اجاگر کرتی نہیں ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے ڈاکٹر صاحبہ، بینگ اے وومن، میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ بعض جگہوں پہ یہ ہمارے مردوں کو سٹیپ لینا چاہیے۔ ہم عورتیں کہاں تک اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھائیں، کہاں تک؟ اور سب سے غم کی بات یہ ہے کہ اگر میں ریلیجن کے لحاظ سے دیکھتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ برائی کو آپ نے ایک بار دیکھا تو آپ اپنی نظر کو پھیر لیجئے گا، اور اگر آپ دوبارہ اسی چیز کو آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں اب جزا اور سزا کا سلسلہ شروع ہوگا، جب آپ دوسری بار جان بوجھ کے نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ But this is very unfortunate۔ میں ہر شخص سے کہتی ہوں یہ جو مینٹل النس ہے اس کی کہیں نہ کہیں ابتدا ضرور ہے۔ اپنے سیل فونز کو نوٹ کیجئے گا، دیکھیے کہیں آپ کوئی ایسی کوئی بری شبیہ یا بری تصویر تو نہیں دیکھ رہے۔ ہر چیز کی ابتدا ہوتی ہے۔ کیوں اتنی مینٹل النس بڑھتی چلی جاتی ہے اور ہمارے مردوں کو کیا ہو گیا؟ اور پھر یہ قوم ہم مذہب کے نام کے اوپر کہیں پیر فقیروں کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے تو بات کی، کل ہی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، انفارچونیٹلی میں اگر اس کو ٹیلی ویژن پہ دکھاؤں گی تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے معاشرے کی سب کی بے عزتی کروں گی کہ ناردرن سائڈ کا ایک پیر فقیر جوان لڑکا جو باہر نکل کے تو ریلیجن کی بات کرتا ہے، مگر اندر بیٹھ کے ایک عورت کے ساتھ جو وہ ویڈیو بنا، کمال ہے کہ یہ زبان جو درود پڑھنے کے لیے لوگوں کو اچھا سکھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، آپ اپنے کمرے میں ایک غیر عورت کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ کس کو کنٹرول کرنا ہے؟ یہ معاشرے کو کنٹرول کرنا ہے، یہ ہمارے مردوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ اینی ویز جناب سمیع اللہ ملک صاحب، تمام کے تمام کنسرنز آپ تک پہنچ گئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہی اس کی بات کریں، اور موسٹلی جو میں ان دنوں میں دیکھ رہی ہوں، کہیں تو ویسے ہی درندہ صفت لوگ بہت سارے ہیں، اور کہیں ریلیجن کا بیس بدل کے، کوئی پیر مرشد بن کے، کوئی ویسے پیری فقیری کر کے، یعنی خواتین کے ساتھ جس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے، دس از سیڈ۔ اور ہماری خواتین کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں۔ جی سمیع اللہ ملک صاحب خوش آمدید ایک بار پھر سے، السلام علیکم ایک بار پھر سے۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حیاک اللہ بارک اللہ فیک اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین۔ لاکھوں کروڑوں درود اور حمد کے بعد اس رمضان مبارک کے فیوز و برکات کے حصول کے لیے ہم ہر آدمی ہر مرد و عورت جو ہے بلکہ بچے بھی یہ کوشاں بھی ہیں، اور لیکن اس پروگرام جو پچھلی دفعہ پر ہم نے جو پروگرام کیے ہیں اس پروگرام کے اوپر جو ہماری پروفیسر شمیم سید ڈاکٹر شمیم سید صاحب کا جو دل ہلا دینے والا پیغام جو موصول ہوا ہے اور جس کو آپ نے بھی بڑی دقت کے ساتھ پڑھا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس نے تو میرے دل کو دہلا دیا ہے۔ میں کام کیا ہوں اور میری بڑی خواہش ہے کہ میں اس تصویر، اس گندی اور بدبودار تصویر کے اوپر سے کپڑا اٹھاؤں، لیکن کس قدر کپڑا اٹھا سکوں گا یہ تو مجھے علم نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کی بدبو سے سارا معاشرے میں تعفن پھیل جائے، لیکن آپ نے جو سچی باتیں کہی ہیں، میں اس پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ میری بھی ایک مرحومہ بہن شمیم نام تھا ان کا، اور وہ بھی یونیورسٹی کی پڑھی لکھی ہوئی، اور کینیڈا سے تشریف لائیں تو کینیڈا میں انہیں ڈکلیئر ہو گیا کہ انہیں کینسر ہے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اور جب میں نے آپ کا نام پڑھا تو حقیقت مجھے ساری شمیم یاد آ گئی جتنی بھی شمیم تھیں۔ میری بہن، پچھلا پروگرام ہم نے، آپ کو یاد ہو تو ہم نے جاگیرداری کے بارے میں بھی کیا تھا، اور میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ پاکستانی جاگیرداروں، وڈیروں، صنعت کاروں کے ہاتھوں عورتوں کے ساتھ ہونے والے جو جنسی مظالم ہیں، اب وہ کسی سے ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں۔ میر والا کی دھول اڑاتی سڑکیں مختارہ مائی کی بے بسی کا جو منظر پیش کرتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور نوحہ آج تک ہم سب پڑھتے آئے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں۔ ڈیرہ بگٹی کی تاریک راتوں کو ڈاکٹر شازیہ کی جو کربناک چیخیں ہیں اب بھی ہمیں یاد ہیں، اور پنچایت کے حکم پر تسلیم سولنگی جو کہ بلوچستان کا ایک بڑا سردار ہے، تسلیم سولنگی پر اس وڈیرے نے جو تسلیم سولنگی پر چھوڑ گئے کتوں کی وہ راہٹ جو ہے وہ خیرپور کے چوباروں میں مسلسل گونج رہی ہے، آج بھی گونج رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے بغیرت لوگوں نے ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق، کس کا دکھ سوں میں، یعنی ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھنے والی شادیاں کی جو تسلیل ہے وہ 6 سال پہلے بھی وہ، یعنی ایک سنسان دوپہر نے اس کو دیکھا کہ جب ایک بیٹے کے جرم کی سزا میں ماں کو بڑے بازار میں بے لباس کر کے سڑکوں پر گھمایا گیا، گھسیٹا گیا۔ یہ تمام مظالم کو دیکھ کر نہ تو زمین پھٹی نہ آسمان لرزا۔ میری بہن کس کس کو روئیں، ٹوبا ٹیکسی کی شازیہ کے ساتھ ہونے والے ظلم پر سر پیٹیں، یا گجرانوالے کی سبا کا غم جو ہے اس پہ ماتم کریں، یا پھر حال ہی میں معصوم زینب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے جس نے ساری دنیا میں ہمارا منہ کالا کر دیا اور رسوا کر دیا ہمیں، اور درجنوں کے حساب سے تیزاب سے جلسے ہوئے چہروں کا اگر کر پڑیں یا غیرت کے نام پر قتل ہونے والیوں کا ماتم کریں آپ، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کہانی کو کیسے سمیٹوں میں۔ پاکستان میں عورتوں کی اکثریت میں ہونے کے باوجود کیا یہاں آج تک کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے؟ یہ غور سے سنیے کہ عورتوں نے آپس کے جھگڑے میں کسی بے گناہ مرد کو بے لباس کر دیا اور اسے بے لباس کر کے سڑکوں پر گھمایا ہو،
عارفہ بہن، کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ جرگے کی 62 عورتوں نے، یعنی عورتوں نے جرگہ کیا ہو اور 62 عورتوں نے کسی مظلوم مرد کی اجتماعی عصمت دری کا فرمان جاری کر دیا ہو؟ کسی زمیندارنی نے اپنے بیٹے کا قرآن سے نکاح کروا دیا ہو؟ بہنوں نے بھائی کی پیشانی پر بندوق رکھ کر جائیداد میں سے اس کا حق معاف کروا لیا ہو؟ کبھی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آخر کیوں؟ آفرا بہن، میں خود سوچتا ہوں کہ یہ واقعات عورتوں کے ساتھ کیوں پیش آتے ہیں، وہ بھی ہمارے ہاں پاکستان میں، خدا داد مملکت میں دیکھا جائے تو صرف آپ مت گئے، چھوٹی چھوٹی بچیاں جو کہتے ہیں نا کلیاں چھوٹی چھوٹی، اور مطلب خواتین، میں تو کہتی ہوں چھوٹے چھوٹے بچے تو پھول ہوا کرتے ہوتے ہیں۔ جی بالکل بالکل، یعنی عورتوں سے زیادہ ہونے کے باوجود عورتوں پر ہی ظلم کے یہ پہاڑ کیوں توڑے جاتے ہیں؟ مقامی حیرت ہے کہ مرد اقلیت میں ہے اور وہ زنانہ اکثریت پر اس قدر حاوی ہو چکے ہیں کہ اکثریت کی جان، مال، عزت، آبرو سب بے ایمانی ہو کر رہ گئے ہیں۔ سوچیے ذرا بہن، میں نے سنا تھا کہ جہاں انسان بستے ہیں وہاں سے درندے ہجرت کر جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ وجہ تو اب سمجھ میں آئی ہے کہ انسان نما درندوں کے سامنے حقیقی درندے بھی رکنے کا خطرہ مول کیوں نہیں لیتے؟ وہ کیوں انسانی درندے سے شرما کر جنگلوں کی راہ لے لیتے ہیں؟ عورتوں کے معاملے تو یہ شیطان صفت اور انسان نما درندے ہرگز اکیلے نہیں ہوتے، بلکہ نام نہاد مذہبی اور معاشرتی روایتیں جو ہیں ان کی پشت ٹھوکنے کو ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یوں یہ انفرادی ہو کر بھی اجتماعی گناہ قرار پاتا ہے۔ اس کی سزا بھی معاشرے کے تمام تماشبینوں کو ملنی چاہیے جو خاموش رہتے ہیں، جن کے اوپر بولتے نہیں ہیں، گونگے شیطان بن جاتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو ان کو ملنی چاہیے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو تو غیرت کا درس جو ہے رٹوایا، لیکن بیٹوں کی صورت میں درندوں کو مزید توانا کیا۔ بہت خوب کہا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں جی مرد گھوڑے کی طرح ہے، بچہ گھوڑے کی طرح ہے، عورت کی حفاظت کرو۔ یہ کس قدر بدنصیبی ہے ہمارے معاشرے کی اس روایت کی۔ آخر ان درندوں کی تربیت کون کرے گا بہن؟ اب کون یہاں قابل اعتبار رہا؟ حال تو یہ ہے کہ کبھی خود کو ایک مذہبی عالم کہلانے والے چلتی گاڑی میں گارڈز کی موجودگی میں ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ اپنا معاذ اللہ شوق پورا کرتے رہے اور کچھ ویڈیو بھی بنواتے رہے، تو کبھی نسوانی حسن کی پوجا میں یہ مدہوش کہ غرق پائے جاتے ہیں۔ اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا بہن، مجھے اجازت دیں کہ موجودہ حکومت کی بہت بڑی حامی ہے ایک مفتی قوی، ان کا حریم شاہ کے ساتھ ٹک ٹاک پہ اس نے تو ٹک ٹاک میں بہت شہرت حاصل کی ہے، اور اس آدمی نے پھر دوبارہ بھی وہی غلطی کی اور اس کو چھوڑ بھی دیا تھا۔ پھر دوسری طرف بہن، منافقت کا یہ عالم ہے کہ ایک دینی مدرسے کے سربراہ ہونے کا بھی برملا یہ اعلان کرتے ہیں مفتی قوی صاحب، اور ان کے جو ٹک ٹاک دیکھیں تو شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ اب ان کے اس عمل نے پاکستان کے تمام دینی مدارس کے بارے میں غلط تصورات قائم کر دیے ہیں، جو کہ بڑی خطرناک بات ہے۔
صحیح. میں خود ایسے بہت سے مدارس کو جانتا ہوں بہن کے جن کی تعلیم قابل تحسین ہے، لیکن وہ خود جب سے ذکر ہوتا ہے تو وہ خود بھی شرمندہ ہیں کہ ہم سبھی، ہمارے ہاں بھی آخر انسان ہیں، ہمارے ہاں بھی کالی بھیڑیں پھرتی گھومتی ہیں. پھر بہن یہی نہیں بلکہ اسلام کے اور بہت سے ٹھیکیداروں کے موبائل فونز اور لیپ ٹاپ بھی، اس میں اگر دیکھیں کبھی تو وہی ننگی فلمیں پائی جاتی ہیں صحیح. جن کو دیکھ دیکھ کر مردوں نے اب فلمی دنیا سے باہر بھی مظلوم عورتوں کے پرخچے اڑانے شروع کر دیے ہیں، اور عورتوں کے جسم سے لباس نوچنے شروع کر دیے ہیں. صحیح. علمان الحفیظ، اور وہ کہ جن بیچاریوں کو بچپن ہی سے سکھایا گیا کہ مرد کے سامنے سر جھکا کے رہنا ہے، زبان نہیں کھولنی ہے، یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے، بڑی عیب کی بات ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اب کریں کس سے گلہ کریں، آخر کس سے شکایت کریں، کس کا دامن جا کے پکڑیں، کس سے منصفی چاہیں. ظلم تو اس دن ہوا جب مملکت پاکستان کے ایک سربراہ، میں اس کا نام بھی لے دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے، پرویز مشرف نے اپنے دور اقتدار میں مختارہ مائی کے بارے میں یہ بیان ڈال دیا کہ دراصل یہ عورتیں جو ہے مغرب میں سیاسی پناہ کے لیے یہ تمام قصے کہانیاں کرتی ہیں، یعنی خود پہ یہ کام کرواتی ہیں، پھر سیاسی پناہ کے لیے یہ تمام ڈرامے رچاتی ہیں. یہ ٹی وی پہ انہوں نے کہا، اور غیر ملکی جو ہے نام نگار ان سے کہا. سر میں آپ کو قطع کلامی کی جسارت کے لیے میں معافی کی خواستگار ہوں، مگر میں نے مختارہ مائی صاحبہ کا بعد میں انٹرویو پڑھا تھا، بالکل جو ہوا انتہائی غلط ہوا تھا، مگر بعد میں مختارہ مائی کو جو انٹرنیشنلی لے کے آیا تھا، جو لوگ لے کے آئے تھے، انہوں نے تو بلکہ اس کا نقاب بھی اتروا دیا اور اس کو بعد میں اس کی اجرت بھی نہ پے کی تھی. آپ دیکھیے گا کہ معاشرے میں آپ جس کی بات کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر جب اس کے اوپر فلم بنتی ہے مختارہ مائی کے اوپر، جن اداروں نے اس کے اوپر فلم بنائی، جو لوگ انوالو ہوئے، انہوں نے پرومس کیا تھا کہ ہاں تم اپنی اس تکلیف کا اظہار کرو اور تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا، بی پارٹ اینڈ پارسل ٹو دس، تمہاری جتنی سرجری ہے اس کے اخراجات ہم برداشت کریں گے، یا واٹ ایور دا فیس لفٹ واز ریکوائرڈ. بٹ انفارچونیٹلی پیسے تو کیا دینے تھے، انہوں نے مڑ کے اس کا دوبارہ کبھی حال بھی نہیں پوچھا. یہ تو پرویز مشرف صاحب نے، آئی انڈرسٹینڈ کہ جو مختارہ مائی کے ساتھ ہوا تھا وہ وڈیرا انوالو تھا، اور میں تو وڈیرے کی ویسے ہی، میں آپ اس اپنے بات کا بھی سسٹم میں وڈیرے کو ختم کریں. اس بات کا بھی آپ کو جواب دیتا ہوں. جی سر. مگر پرویز مشرف صاحب نے جو بات کی نا، میں جس اینگل سے دیکھتی ہوں، وہ انہوں نے اس اینگل سے بات کی تھی کہ اس کو انٹرنیشنلی جو چیز جو لوگ لے کے آئے تھے، انہوں نے اپنی فلم بنائی، سب کچھ اس کے اوپر پروموشن لی، سب کچھ، مگر اس عورت کو تو اس کا حق ہی نہ دلوایا. اس کا مطلب ہے غریب آدمی پہ تو چاہے کوئی پیسے والا ہے وہ بھی جبر کر کے جائے گا، اگر وہ کوئی جاگیردار ہے تو بھی جبر کر کے جائے گا، اگر وہ پیر مرشد ہے تو بھی وہ جبر کر کے جائے گا. یہی تو المیہ ہے ہمارا. چلیے میں اسی کی بات کرتا ہوں. میں جو پرویز مشرف صاحب کی بات کو مکمل کر دوں کہ پرویز مشرف صاحب کے اس بیان کا ایک غلط رد عمل بھی دیکھنے کو ملا کہ ہماری ویسٹ کی مغربی این جی اوز نے عورت کی مادر پدر آزادی کا ایسا نعرہ، یعنی میرا جسم میری مرضی، لگا دیا. زندہ باد سر، اب آپ صحیح جگہ پہ آئے ہیں. ٹھیک. اور وہ لگا کر خود کو اپنی ہی نگاہوں میں گرا دیا. صحیح. آپ جانتی ہیں چند ہفتے پہلے ہماری شاہراہوں پر جس قسم کے سلوگنز، نعرے، بینرز اور دھوم دھڑکے کے ساتھ رقص کیے گئے، علمان الحفیظ، شرم آتی ہے کہ میں اسے پھر دہراؤں. وہ بھی ہماری سڑکوں نے، ہماری عورتوں نے کیا. پھر ایسے ناروا، میری بہن، ایسے ناروا لگائے گئے جس میں ہمارے نبی آخر الزمان کی طرف بھی اشارے کیے گئے. صحیح. کسی نے بلسمی لو نہیں لگایا ان کے اوپر.
عین ممکن تھا کہ کچھ جنونی شرنگیز اپنے مقاصد میں کامیاب ہو کر اس ملک میں مذہبی منافرت کے نام پر ایک کوئی بڑا ہنگامہ کر دیتے، لیکن مجھے پتا ہے کہ کچھ سمجھدار افراد نے عین موقع پر آ کر اپنے اس جذبات کو قابو میں رکھ کر عقلی دلیل سے اس سارے غبارے سے ہوا نکالی. اور پھر صرف یہی نہیں ہوا، بلکہ خود عورتیں، آپ کی طرح جو عورتیں ہیں، ان کا جم غفیر اس کے مقابلے کے نکل آیا، اور انہوں نے عورت کی حرمت کا انہوں نے بتایا کہ عورت کی حرمت کیا ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر. میری بہن یہ دیکھیے، میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں، میں پروفیسر شمیم سے یہ بھی مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ میری بہن آپ یہ دیکھیے کہ اسلام ہی تو ہے جس نے اس عورت کو جو ہے اس قدر عزت دی ہے. کیا اسلام نے عورت کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں بتا دی؟ آپ دیکھیں جب بچی پیدا ہوتی ہے تو بچی کو رحمت کہا گیا. سر یہاں تک نوید دی کہ جس کی 3 بیٹیاں ہیں اس کے لیے تو بہت بڑی ساری بشارت بھی دے دی، جنت کی بشارت بھی بیٹے کا دے تو نام ہی دی. نہیں، بیٹے کا ذکر ہی نہیں کیا گیا کہیں پہ. آپ دیکھیے نا 3 بچیوں کے بارے میں کہا گیا، اور جس طرح آپ نے فرما دی حدیث میں یہ بھی ہے، مذکور ہے حدیث کے اندر، یہ بھی منقول ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو فوری طور پہ اس کو جو بھائی ہیں اور بھائی اور باپ اس کے مددگار، اس کے باڈی گارڈ، اور ماں اس کی سہیلی اور ماں بھی اس کی باڈی گارڈ، اس کی خدمت میں جتے ہوئے سب. صحیح. جب وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے تو تب بھی بھائی جتنے بھائی ہیں اس میں سایہ کی ہوئے اس کے ساتھ رہتے ہیں. ٹھیک سر. جب اس کی شادی ہوتی ہے تو شوہر کی صورت میں اسے ایک ساتھ تناور درخت ملتا ہے اسے. صحیح. اور جب وہ ماں بن جاتی ہے تو بچوں کی صورت میں اسے ایک باڈی گارڈز مل جاتے ہیں. صحیح. اور جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے تو پھر تو گھر کے سارے فیصلے وہی کرتی ہیں، اس کے حق میں اس سے کروائے جاتے ہیں. اس کو دعا کا مخبر سمجھا جاتا ہے، کہ کہتے ہیں کہ بھی بوڑھی ماں ہے اس سے دعا کروائی جائے. پھر یہاں تک کہا گیا، یہاں تک ہمیں حکم دیا گیا کہ جو صبح اٹھ کے اپنے بوڑھے ماں باپ کا یا ماں باپ کا اٹھ کے منہ دیکھے، مسکرا کے انہیں دیکھے، اسے ایک قبول عمرے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. ہمارے ہاں تو عورت کا یہ روپ ہے اسلام کے اندر. آپ کی بات بالکل درست ہے، کیونکہ ہمارا میری بہن بریک شمیم سید نے جس بات کا لکھا ہے کہ ظلم ہے، وہ واقعی ظلم ہے. میں ان کے لاکھوں دلوں کی تائید کرتے ہوئے میں نے خود تمام مظالم کا ذکر کیا. میں نے مختار مائی کا ذکر کیا، شادہ کا ذکر کیا، زینب کا ذکر کیا، ڈاکٹر شازیہ کا میں نے اس کا ذکر کیا. میں تو آج تک کوئی، آپ میری ویب سائٹ پہ چلے جائیں، کوئی ایسا واقعہ نہیں اس میں میں چیخا نہیں، میں تڑپا نہیں، میں لکھا نہیں، میں نے پروگرام نہیں کیے، سب کچھ سارے کام کیے میں نے. لیکن جو بار بار میں کہتا ہوں کہ اس کا ایک ہی میں آج چھوٹی سی مثال دے کے اس موضوع پہ ختم کرتا ہوں اس موضوع کو. آپ دیکھیں کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں لاہور کے اندر ایک لڑکے کے ساتھ ہوسناک سلوک کر کے اسے قتل کر دیا گیا. 3 دن کے اندر مجرم پکڑ لیا گیا، اور 2 ہفتے کی فوجی عدالت کے اندر اسے سزائے موت سنا دی گئی. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ لاہور کے بڑے چوراہے میں اس آدمی کو پھانسی دی، اور اسے 3 گھنٹے سے 5 گھنٹے تک لٹکائے رکھا اس آدمی کو. میں خود گواہ ہوں، اس زمانے میں ایک ڈی آئی جی نے مجھ سے کہا، اس نے کہا کہ ملک صاحب آج اس واقعے کو ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں، یہ واقعہ دوبارہ لاہور میں نہیں اور پاکستان میں نہیں ہوا. اسلام کی تعزیر کے بارے میں یہ لوگ این جی اوز اور مغرب جو ہے وہ آواز اٹھاتا ہے. میں یہاں کئی اپنے دوستوں سے میں نکسن کی بایوگرافی کا ذکر کرتا ہوں کہ نکسن نے، جو امریکن صدر رہے، نکسن نے اپنی بایوگرافی میں اس بات کا ذکر کیا. اس نے کہا کہ میں نے شاہ فیصل سے پوچھا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کے ہاں چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے؟ کیا یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ظالمانہ سزا ہے؟ تو شاہ فیصل نے فوری طور پر سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے دورے کو اپنی مرضی کے مطابق 8-10 دن ایکسٹینڈ کر لیں، اور آپ کو آزادی ہے، ہمارے ملک میں جہاں جانا چاہتے ہیں ہم آپ کو لے کے جائیں گے.
گاؤں میں، دیہی گاؤں میں، جہاں بھی آپ کو جی چاہتا ہے، ڈیزرٹ کے اندر جہاں چاہتے ہیں ہم آپ کو لے جائیں گے. آپ ہمیں کوئی آدمی پکڑ کے دکھا دیں جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں. اس نے کہا کہ ہاتھ کاٹنے سے پہلے معاشرے کو خوشحال کرنے کا حکم ہے. یہ تو سیدنا عمر فاروق نے مثال قائم کر دی تھی کہ جب قحط پڑ گیا تھا تو آپ نے سزا موقوف کر دی تھی. آپ یہ دیکھیے کہ آج بھی جب آپ سعودی عرب جاتی ہیں، میں نے بہت وقت گزارا سعودی عرب میں، یعنی خانہ کعبہ کی تجدید نمائش کے سلسلے میں جب اللہ نے مجھے توفیق دی اس زمانے میں بھی، اور اس کے بعد جب کویت اور بحرین میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا، تو میں نے دیکھا کہ نماز کے وقت بڑی بڑی یعنی زیورات سے دکانیں لدی ہوئی ہیں، سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں. اذان کا وقت ہوا، انہوں نے ایک بورڈ جو لگا دروازے پہ وہ انہوں نے لکھ دیا توقف الصلاۃ، یعنی نماز کا وقفہ ہے، اور دروازہ بند کر کے چلے گئے. کوئی لاک نہیں کیا، ایسے ہی دروازہ بند کر کے چلے گئے. واپس آئے تو ویسے ہم نے کبھی میں نے کم از کم میں عربوں کے ساتھ میں نے 14-15 سال گزارے ہیں، میں نے کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں دیکھا وہاں پہ. وہاں پہ آپ مجھے بتائیے کتنے واقعات ہوئے ہیں اس طرح کی تذلیل کے جن کا ہم نے ابتدا میں ذکر کیا ہے. سمیع اللہ ملک صاحب کا تجربہ، ان کے قلم کی طاقت، میں خود اس کی معتقد ہوں، مگر یقیناً بھی ایگری ٹو ڈس ایگری. مگر میں اس پورے کی پوری پرابلم جو میں صرف اگر پاکستان کے اوپر فوکس کرتی ہوں تو آئی فیل کہ نمبر 1 یہ مائیں کہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو جب آپ ریز کرتے ہیں، یس کچھ چیزیں آپ نے سکھانی ہے، مگر لڑکوں کو بھی مینرز ضرور سکھائیں کہ بیٹا اگر گھر میں ماں ہے اور بیٹی ہے تو باہر کی احترام کیا ہے. نمبر 2 قرآن پاک کے حوالے سے آپ یہ بھی ان کو سکھائیں کہ اگر تم ایک چیز کو برائی کی نظر سے ایک بار دیکھو گے اور دوبارہ دیکھو گے، اب تمہارا میٹر چلنا شروع ہو گیا، اس کا گناہ بہت ہے. اور اگر آپ اپنی بیٹیوں کو سکھانا چاہتی ہیں تو اپنے بیٹوں کو بھی قرآن پاک کا معنی سکھائیں. نمبر 2 مینٹل النس کا علاج ہونا چاہیے. نمبر 3 یہ جو مذہبی انتہا پسندی شروع ہو گئی ہے نا، اس کو معتدل رہنا بہت ضروری ہے. اینڈ دا لاسٹ از، میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کے ملک میں وڈیرے بھی ہیں، آپ روک ہی نہیں سکتے، بٹ اگر آپ کا عدالتی نظام بہترین ہے نا تو 2 بندوں کو جب سزا مل جائے گی، تیسرے بندے کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ غلط کام کرے. بٹ انفارچونیٹلی یہ جو جوڈیشری نظام ہے نا، یہ تو عکس ہے اللہ کے نظام کا، مگر انفارچونیٹلی ہمارا تو عدالتی نظام ہی اتنا بدترین ہے. امیر کو کبھی سزا ہوگی نہیں اور غریب جیل سے نکل نہیں پائے گا، تو آپ سسٹم کو کیسے صحیح کریں گے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی صاحب، ایک بار پھر سے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں آپ کو. اور ہمارا اگلا حصہ جو ہے نا، اس وقت جو پاکستان میں TLP کی جو تحریک چل رہی ہے اس کے حوالے سے ہے. میں اس سیکنڈ سیگمنٹ کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور پھر ہم جناب سمیع اللہ ملک صاحب سے اس سلسلے میں بات کریں گے. اس کو دیکھیے ذرا پلیز. میں نہیں چاہتا ویبھو کی جنگ ہو، کیونکہ جنگ میں تو ہمارے بھائی مریں گے، فوجی ہیں، میں بھی فوجی ہوں، میں کبھی نہیں چاہتا جنگ ہو. لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کو سبق سکھانا پڑے گا، وہ اکنامک طریقے سے، ڈپلومیٹک طریقے سے، ملٹری طریقے سے، تینوں مل کے. صرف ملٹری طریقے سے نہیں کہ آپ بولیں کہ ہم نے پاکستان کے 3 ٹکڑے کر دیے، 4 ٹکڑے کر دیے، نہیں. اٹ ہیز ٹو بی اے اسٹڈی پلان. ایک طریقے سے آپ لگاتار یہ لانگ ٹرم چیزیں ہیں. ڈی ایسکیلیشن نہیں ہوا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ڈی ایسکیلیشن ہوا ہے. بارڈر پہ ابھی بھی آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ آگ لگنی چاہیے، اور چاروں طرف سے لگنی چاہیے. گھیریے پاکستان کو انٹرنیشنل پورے باڈیز میں، گھیریے ان کو، ایگریسولی گھیریے. اپنے ایمبیسیز کو دوبارہ ایکٹیویٹ کریے، ہائی کمیشنز کو دوبارہ ایکٹیویٹ کریے. ٹھوکیے ہر جگہ سے پاکستان کو، ان کی ٹریڈ میں، ہر جگہ سے. آئسولیٹ دیٹ کر دو. صرف آفس نہیں کھل جانے چاہیے. آپ نے جب ٹبیٹنز کو آپ لائے تھے یہاں پہ 50s میں، تو ان کی پوری گورنمنٹ ان ایگزائل بنی تھی. آپ کو یہ کرنا چاہیے
कि जितने भी सिंधी हैं, बलोची हैं, पश्तून हैं, आप दिल्ली में जमीन देके सरकार पैसा खर्च करे, 10 फालतू जगह हम लोग पैसा खर्च करते हैं, ये तो अच्छा काम है, आप पैसा खर्च करें, उनके आप एम्बेसीज इन एग्जाइल बनाएं, और जो उनके टॉप लीडर्स हैं 100-200 हर एक कौम के, आप उनको इंडियन सिटीजनशिप दें, पहली चीज। दूसरी चीज, आप उनके ऑफिसेज, आप जमीन खरीदें न्यूयॉर्क में, बिल्डिंग्स खरीदें, ऑफिस खरीदें न्यूयॉर्क में, ब्रसल्स में, लंदन में, पेरिस में, करीब 5-7 जगह पूरी दुनिया में आप इनके ऑफिसेस खरीदें, जहां पे आप बलोच लड़कों को, जहां पे आप सिंधी लड़कों को, जहां पे आप पश्तून लड़कों को ट्रेन करें इंडिया में बुला के, और बोलें कि तुम जाओ वहां पे, तुम्हें हम सैलरी देंगे, तुम मैन करो। वहां से आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करिए, आप वहां से लड़ाई लड़िए, आप, वो ज्यादा जरूरी है। यू हैव टू पुट मनी, और ये पैसा ज्यादा नहीं, मैंने आपको क्या बोला, ये 1-2 रफेल में हो जाएगा। बलोचिस्तान का एक बलोचिस्तान हाउस करके उनकी बिल्डिंग होनी चाहिए न्यूयॉर्क में, उनकी बिल्डिंग होनी चाहिए वाशिंगटन में, उनकी बिल्डिंग होनी चाहिए लंदन में, उनकी बिल्डिंग होनी चाहिए पेरिस में, उनकी बिल्डिंग होनी चाहिए बिल्कुल जहां पे ईयू की पार्लियामेंट है उससे 10 कदम दूर उनकी बिल्डिंग्स होनी चाहिए यहां पे। दिस मस्ट बी फंडेड बाय इंडिया। अगर आप एक एग्रेसिव पॉलिसी रखेंगे और लगातार आप लगे रहेंगे उस चीज में, पाकिस्तान घुटनों पे आ जाएगा। खोलिए एम्बेसीज आप 5-7 जगह पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में खोलिए एम्बेसी, क्या फर्क पड़ता है, खोलिए, साउथ अफ्रीका में खोलिए एम्बेसी, पूरे जगह इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इनको पैसा दीजिए और इनको बोल दीजिए कि आपका जो भी अटैच्ड है हमारे एम्बेसीज के साथ इनको अटैच कर दीजिए। एक बड़ी मुहिम चलानी होगी आपको हजारों करोड़ खर्च करने होंगे, लेकिन ये गारंटी है जिस दिन आपने कर दिया 5 साल के अंदर पाकिस्तान का गला बैठ जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, पाकिस्तान का गला बैठ जाएगा, पाकिस्तान कुछ बोल नहीं पाएगा। ये लोग जो फालतू की बकवास करते हैं लंदन में कि कश्मीर डे सेलिब्रेशंस और यूएस में और लंदन में अपनी बसेस चलाते हैं, यही तो कर रहा है पाकिस्तान। इसके लिए पैसे चाहिए हमें, हमारे पास पाकिस्तान से 100 गुना ज्यादा पैसे। आप शुरू करिए, दिल्ली में करिए, वॉशिंगटन में करिए, हर जगह करिए, फैला दीजिए सिंधी नेशनलिज्म, बलोच नेशनलिज्म, पश्तून नेशनलिज्म। ये पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन्स हैं, इन लोगों को गले लगाना जरूरी है। हम नहीं चाहते कि सिंध इंडिया में मिले या बलूचिस्तान इंडिया में मिले, नहीं, अपना मुल्क बनाइए, हमें कोई लेना देना नहीं, अपना मुल्क बनाइए, लेकिन हम आपकी मदद करेंगे और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए इन रिटर्न। वी डू नॉट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू। हम बांग्लादेश बनाया, हमने बांग्लादेश से कुछ लिया नहीं, लिया ना, वी डोंट वांट एनीथिंग। सिंध शुड बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री, बट ये कैसे बनेगी? ये ऐसे नहीं बनेगी कि आप इंडियन आर्मी को बोलो कि आप चढ़ दौड़ो उनके ऊपर, ये धीरे धीरे बनेगी। फॉल्ट लाइंस हैं पाकिस्तान की, उनका एडवांटेज लेने की जरूरत है। लेट्स टेक एडवांटेज ऑफ द फॉल्ट लाइंस ऑफ पाकिस्तान। धीरे धीरे धीरे, हो सकता है 10-15 साल लगे, लेकिन हम कामयाब जरूर होंगे। जी साहब, आपने वीडियो भी देखी और बहुत से लोगों के पास ये ऑलरेडी पहुंच भी चुकी होगी। अभी भी जो टीएलपी का भी जो मामला हो रहा है और इसको जिस तरह से उभारा जा रहा है, आपके नोटिस में वो भी आ गई होंगी कि कुछ नौजवानों ने पाकिस्तान आर्मी का लिबास पहना हुआ है और वो अपने आप को आर्मी ऑफिसर्स बता रहे हैं और वो कंडेम कर रहे हैं या गालियाँ दे रहे हैं अपनी आर्मी को, अपनी गवर्नमेंट को, अपनी पुलिस को। मगर एक सादा आदमी इन बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा कि व्हाट इज़ दिस प्रोपेगेंडा। आप इमेजिन कीजिएगा, दुनिया में 50 से ज़्यादा इस्लामी ममालिक हैं। आप एक पाकिस्तान में कौन सी उल्मा है? एक तरफ हमारे प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपने देखा कि अक्सर उल्मा जो हैं वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व भी। अभी रिसेंटली जो वाक़या हुआ है, कौन है, एक मस्जिद का इमाम था। और दूसरी तरफ से आप देखिएगा कि ये तहरीक, ये डंडा बरदार फौज जो बाहर निकली हुई है, कितना जुल्म कर रहे हैं। फ्रांस के सफ़ीर को जी भेजिए और आप बंदे बंदे की गाड़ियां जला रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं और आप उस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन गए हैं जो आपको कहीं और से कंट्रोल किया जा रहा है। आपने वीडियो तो देख ही ली ना। मैं अब जब फ्रांस के सफ़ीर की बात करती हूँ तो फ्रांस के सफ़ीर के बारे में कि एक अरसे से पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में था। इंडिया की भरपूर कोशिश है कि किसी तरह से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवा दिया जाए। फिर बड़ा आसान होगा इंडिया के लिए हमारी बोटियां निचोड़ना या बोटियों को तोड़ तोड़ के खाना। आपको पता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन फ्रांस। और इतने आप सफारती ताल्लुकात अपनी जगह पे हैं मगर अपने मुल्क के ताल्लुकात अपनी जगह पे हैं। आप दो चीज़ों को मिक्स क्यों करने जा रहे हैं? आप
تعلقات توڑ کے دیکھ لیجئے گا، اور پھر دیکھیے پاکستان گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں بھی جاتے ہوئے دیکھیے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے دیٹ از ان فرانس. اتنے طاقتور ملک سے سفارتی تعلقات توڑ کر آپ نے اعلان جنگ کر دیا. یہ صرف 50 اسلامی ملکوں میں سے ایک پاکستان کے عوام ہی یہ کام کر سکتے ہیں. یہ تو تھی ایک صورتحال. اب میں سمیع اللہ ملک صاحب سے بات کرتی ہوں. یہ سر آپ نے بھی ویڈیو کا کلپ دیکھا، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ فرانس کا ایک معاملہ لے کے اپنے ہی ملک کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اپنے ہی ملک کی گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں، اپنی ہی عمارتوں کو توڑا جا رہا ہے، اپنے ہی لوگوں کا جینا محال کیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ کون سا ادارہ ہے جس نے ان کو اتنی جرت دے دی کہ آپ ملک کا پورا نظام درم برم کر کے رکھتے ہیں. جی سر. بہن میں ویڈیو بھی دیکھ لی، اور اس پروگرام میں وقفہ لینے سے پہلے جو آپ نے بات کی تھی سعودی عرب کے اس نظام کے بارے میں، اس میں ایک صرف جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہ جمال خاشقجی کے قتل کے اوپر میری ویب سائٹ کے اوپر آج بھی 2 درجن سے زائد مضامین پڑے ہوئے ہیں، اور جس طرح میں نے اس کے بارے میں لکھا ہے، اس کے بارے میں جو دھمکیاں موصول ہوئی ہیں وہ مجھے پتا ہے، اور میرے مضامین آپ کو سب چیزیں بتا دیں گے. میں تو انٹرنیشنل افیئرس پہ لکھنے والا آدمی ہوں، میں نے اپنی زبان کو خاموش نہیں کیا. اس لیے میں خاموش نہیں کیا، میں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے قیامت کے روز اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اور اللہ مجھ سے روز یہ سوال کریں گے کہ میں نے قلم کی تحریم کی قسم کھائی اور تم نے قلم دیا گیا اور تم نے اس کو کیوں چھپایا. میں تو اس خدا خوفی کی وجہ سے میں نے جمال خاشقجی کا پوری ایمانداری سے تذکرہ کیا اور ان ظالموں کو بے نقاب بھی کیا. میں اس کے بعد میں اب آپ کی ویڈیو فلم اس کے بعد میں آتا ہوں. بہن قطع نظر اس کے، یہ تو ہمیں علم ہے کہ دشمن کی جو ایجنسیاں ہیں، دشمن جو ممالک ہیں ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں. یہ ہماری ایجنسیاں بھی جانتی ہیں، ہم لوگ بھی جانتے ہیں، جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ بھی اس بات سے واقف ہیں. ہمارے پاس اس کے ٹھوس شواہد بھی موجود ہیں، اور ٹھوس شواہد کے ڈوزیر ہم نے بنا کے یو این او کو اور بڑے بڑے ملکوں کو بھی دیے ہیں، سب کو دیے ہیں، مطلب سب کو پتا ہے، اس بات کا علم ہے. میں بغیر کسی کی مخالفت کیے یا حمایت کیے ہوئے میں ایک سادہ سی بات آپ کے ذریعے آپ کے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ اس تحریک لبیک والوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا جس کو 20 اپریل کو ختم ہونا تھا، اس معاہدے کی جو تحریر ہے اس کے اوپر پاکستان کے وزیر داخلہ اور وزیر مذہبی امور نے اس میں دستخط کیے. انہوں نے اس وقت کیا وہ تحریر نہیں پڑھی؟ جو انہوں نے دستخط کیے دونوں وزراء نے، وہ اسٹیٹ کی طرف سے دستخط کیے، یعنی اسٹیٹ ورسز تحریک لبیک نے وہ ان کا معاہدہ تھا، وہ جو کہ آج کل ان کو بدنام کیا جا رہا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس میں لکھا تھا کہ ہم یہ معاملہ جو ہے پارلیمنٹ کے اندر لے کے جائیں گے، اور پارلیمنٹ جو ہے مطلب وہ فیصلہ کرے گی اس سفیر کو ہم نے نکالنا یا رکھنا ہے. مجھے یہ بتائیے کیا تحریک لبیک نے، آپ نے یا میں نے یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لے کے جانا تھا، یا گورنمنٹ کے وزراء نے یا گورنمنٹ کی پارٹی نے لے کے جانا تھا؟ کیا وہ گورنمنٹ پارلیمنٹ میں لے کے گئی؟ نہیں لے کے گئی. کیوں لے کے نہیں گئی؟ حالانکہ پارلیمنٹ میں ان کی اکثریت ہے، تبھی تو وہ حکومت کر رہے ہیں. اگر وہ چاہتے تو پارلیمنٹ کا ایک رولنگ آ جاتی پارلیمنٹ کی اس کے خلاف، اور جب پارلیمنٹ کی رولنگ اس خلاف آ جاتی تو پھر وہ تمام قوم کی ہمدردیاں پھر حکومت کے ساتھ ہوتی، نہ کہ تحریک لبیک کے ساتھ. کہ بھی اب تو پارلیمنٹ نے بھی یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اس میں وجوہات سامنے آتی. میں آپ کو ایک اور مثال بھی دیتا چلوں کہ تمام یورپ میں بلاسفیمی لا جو ہے وہ نافذ ہے، آپ کے ہاں کینیڈا میں بھی نافذ ہے. کسی کی جرت نہیں ہے کہ ہولوکاسٹ کے بارے میں کوئی بات لکھ سکے، کہہ سکے یا بتا سکے کسی پروگرام کے اوپر. اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنی فیبریکیشن ہے، اس پہ کوئی غرض نہیں ہے، اس پہ بات ہم نہیں کر رہے. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ کس طرح ہولوکاسٹ کا احترام کیا جا رہا ہے، اور اس قانون کے اندر کرسچینٹی کا تحفظ کیا جا رہا ہے اس بلاسفیمی لا کے اندر. آپ کو یاد ہوگا کہ سلمان رشدی نے جب اسٹینڈنگ ورسز کتاب لکھی تو اس کے بارے میں جب بہت سے ہنگامے ہوئے، اور یہاں کا جو دانشور انٹلیکچوئل طبقہ تھا وہ ہمارے ساتھ تھا، جو ہم نے اس مظاہرے کیے ہمارے ساتھ تھے. اور ہم نے برطانیہ کی حکومت سے اور مغرب سے صرف یہ ریکویسٹ کی، ہم نے کہا کہ آپ اس بلاسفیمی لا کے اندر
یہ بھی شامل کر دیں کہ کسی بھی مذہب کی توہین نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بلاشمی لا جو ہے کسی بھی مذہب کی توہین پہ جو ہے حرکت میں آئے گا، لیکن یہ نہیں مانے. اور ڈیموکریسی کا جو ہمیں حق ملا تھا وہ تو ہم نے ایکسرسائز کیا، لیکن وہ نہیں مانے. اس کا آپ بتائیے یہ اس جرم کی سزا آپ کس کو دیں گے؟ آپ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات والا معاملہ ہے. اس وقت مسلمان جو ہیں وہ مرگ مفاجات کا معاملہ چل رہا ہے، وہ جرم ضعیفی کی سزا بھگت رہے ہیں. آپ سے ایگری کرتی ہوں، مگر یہ جو لوگ باہر نکلے میں دیکھیے آج بھی فرانس کی بلڈنگوں کے اوپر بڑے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکے اور کلمات لکھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو اتارا نہیں ہے. لیکن میں اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، کسی کی پراپرٹی جلانی، کسی کا رکشہ جلانا، کسی کی موٹر جلا دی، کسی کی دکانیں جلا دی، لوگ مر گئے، اس میں فرانس کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا، مغرب کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا، نقصان تو ہم نے اپنا کیا. سر اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کتنے مسلمان فرانس میں رہ رہے ہیں؟ کتنے مسلمان فرانس میں رہ رہے ہیں؟ پہلا کام تو یہ تھا نا کہ وہ فرانس کو چھوڑ دیتے اگر ان کی عمارتوں میں ایسے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، یعنی وی آر دا کمپرومائزرز. اور پاکستان میں یہ جتنے لوگ اس وقت سڑکوں کے اوپر نکلے ہوئے ہیں، آپ ان کی گفتگو دیکھیے گا، آپ ان میں سے میجورٹی کو پتہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ رمضان کا. آپ کو پتہ تھا کہ 20 اپریل رمضان میں آ رہی ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور آپ اس حرمت مہینے کی حرمت بھی کوئی نہیں. آپ مرنے والا بھی کلمہ گو ہے، مارنے والا بھی کلمہ گو ہے، اور اندر سے انتشار پیدا کرنے والے لوگ بھی ہیں. آئی مین ٹو سے میں چلیے میں آپ کو جج بنا کے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جی اگر سر. آپ جج بن جائیں، آپ کے سامنے یہ دونوں فریق آ جائیں، تو میں نے جو مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا، میں کسی کا وکیل بھی نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ حرمت رسول پہ میری بھی جان جاتی ہے، میری بھی جان قربان ہو جائے تو یہ وہ مہنگا سودا نہیں ہے، بہت سستا سودا ہے. لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو بات سر اٹس اے ہارڈ فیکٹ، جو سوال آپ مجھ سے کرنے جا رہے ہیں نا، اٹس اے ویری ہارڈ فیکٹ. لیکن 20 تاریخ تک تو یہ مادہ تھا نا، جی حکومت نے کیوں سعد رضوی کو گرفتار کر لیا 20 سے پہلے؟ چلیے اس کا بھی میں آپ کو جواب دیتی ہوں. ایک منٹ، میں ڈیبیٹ نہیں کر رہا، میں آپ جج ہیں، میں آپ کے سامنے آرگو رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیے بات یہ ہے، آپ نے کیا حکومت ماں جیسی ہوتی ہے، کیا ماں جیسی حکومت نے ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر سے دوبارہ نیگوسیشن کیا کہ بھی رمضان کا مہینہ ہے، اسے گزر جانے دیں، اس کے بعد آپ کی باتوں میں آپ سے ڈائلاگ کریں گے؟ کچھ نہیں ہوا. کیوں اسے گرفتار کر لیا گیا؟ گرفتار ہونے کے بعد آپ کو جب پتا ہے کہ ان لوگوں کی اسٹریٹ پاور ہے، تو پھر اسٹریٹ پاور کے بعد آپ نے یہ معاملہ کیوں کیا؟ آپ نے کیوں ایسے بیانات دیے؟ آپ نے اپنے منہ سے آگ اور شعلے کیوں نکالے کہ جسے لوگوں کے جذبات کو بسم کر دیا جائے؟ میں اس خدا نہ خواستہ میں اس سارے معاملے اسٹیٹ کا ایک لا بھی، اب آپ نے مجھے کہا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو مجھے اتنا موقع دیجئے گا. دیکھیے سر، اسٹیٹ کا ایک لا بھی ہوا کرتا ہوتا ہے، ٹھیک، نمبر 1. نمبر 2، میں مانتی ہوں کہ بھئی حکومت کو چاہیے تھی، اس کا مقصد ہے کوئی تیسرا ادارہ یہاں پر موجود ہے جنہوں نے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ MQM بنا دی تھی. کوئی ایک ادارہ موجود ہے جنہوں نے سنیوں کے اگینسٹ وہابیزم کو جنم دے دیا تھا. دیر از سم ادارہ جس نے اب کسی اور کو کمزور کرنے کے لیے یہ TLP کا وجود میں لے کے آئے تھے. آپ نے دیکھی تھی وہ ویڈیو جس کے بیچ میں پیسے بانٹے جا رہے تھے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ شارٹ ٹرم ویژن ہے آپ کی، لانگ ٹرم ویژن نہیں ہے. آپ ایک کے اگینسٹ دوسرے کو پیدا کرتے ہیں اور اسی کے بیچ میں آپ اپنی اسٹیٹ کو اور اس درخت کو، اس شاخ کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں. اور ہمارے پاکستان میں سب سے ایزیسٹ ٹول ریلیجن ہے. ریلیجن کے اوپر یو کین ڈو اینی تھنگ. آپ مجھ سے ان میں سے ایک بندے کے بارے میں بھی مجھے بتا دیں کہ کیا ان کو قرآن اور سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طریقے سے زندگی کو گزارنے کا ہدایت کر گئے، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی اس طریقے سے زندگی گزارنے کا قائل ہے؟ بہن میں یہاں پہ کسی کی کردار کشی کے بارے میں بات نہیں کر رہا، نہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے یہ مقدمہ رکھا ہے کہ قانونی طور پہ حکم کہاں موجود ہے، حکومت کیا کر سکتی تھی اس کرنے کے لیے. اس میں حکومت ذمہ دار اس لیے تصور کی جا رہی ہے کہ سارے جتنے بھی جو قصور کے جتنے بھی ڈنڈ ہیں وہ حکومت کی طرف جا رہے ہیں.
سارے راستے الزامات کے جو حکومت کی طرف جا رہے ہیں. سر ایک تیسری طاقت بھی موجود ہے اور ایک چوتھی طاقت بھی موجود ہے. چوتھی طاقت ان کی فنڈنگ کر رہی ہے اور تیسری طاقت جو ہے نا وہ ان کو وجود میں رکھنا چاہتی ہے. اسی طرف آ رہا ہوں. جب ہمیں پتا ہے کہ دشمن کی طاقتیں جو ہیں تو یہاں پہ کام کر رہی ہیں, دشمن کے ایجنٹ یہاں پہ پیسے تقسیم کر رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, جس کا آپ نے کہا کہ پیسے کون تقسیم کر رہا ہے, خاقان عباسی کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا تھا. یہ تحریک لبیک نے اسلام آباد میں آ کر دھرنا دیا تھا اور خاقان عباسی نے بطور وزیر اعظم فوج کو طلب کیا اور اس وقت یہ مادہ ہوا. اور جب مادہ ہوا ان کو ڈسمس کرنے کے لیے, ڈسپرٹ کرنے کے لیے, تو اس کے بعد انہوں نے بتایا گیا کہ جی آپ لوگوں کے پاس گھر میں جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں کیونکہ ٹرانسپورٹ آپ نے بھیج دی, ٹرانسپورٹ آپ نے دیش نکالا دے دیا ہے. تو پھر خود حکومت نے کہا, فوج سے کہا, اس نے کہا کہ آپ ہمارے بہاف پہ ان کو واپسی کا کرایہ دیں. پھر ہزار روپے لوگوں کو تقسیم کیا گیا. یہ بات آن ریکارڈ موجود ہے. حکومت اس بات کا اعتراف کر رہی ہے, خاقان عباسی نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم نے فوج سے یہ درخواست کی کہ یہ کام کر دے, کیونکہ فوج کو بلایا گیا تھا اسلام آباد کو, اس کا جب گھیراؤ کر لیا گیا تھا پارلیمنٹ کا اور ایوان وزیر اعظم کا. پھر سر ڈبل گیم ہو گئی نا. دیکھیے جو عام آدمی ہے وہ سادہ آدمی ہے, وہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ وہ پیسہ آرمی نے دیا تھا. اس وقت کی حکومت وقت نے آرمی کو استعمال کیا تھا. جو لوگ جن لوگوں نے آج بھی اس میں یوٹیوب پہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں, خاقان عباسی کا وہ معاملہ سارا پروگرام میں دیکھ لیجئے, اس میں اقرار کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر فوج اس وقت وزیر اعظم کا کہنا نہ مانے تو تب بھی بغاوت. اگر وہ اسلام آباد کو بچانے کے لیے حکومت کے سول حکومت کے کہنے پہ یہ کام کر رہی ہے تو پھر بھی وہ بدنام. میں ہمیشہ سے میرا یہ کلیہ رہا ہے, ہمیشہ سے میں نے لکھا بھی ہے, کہا بھی ہے کہ آرمی مسٹ اسٹے ایز اے پارٹ آف گورنمنٹ, ناٹ ایز گورنمنٹ. یہ ہمیشہ سے میرا کلیہ رہا ہے, ہمیشہ سے میں اس بات پر لکھتا بھی ہوں, کہتا بھی ہوں میں اس بات کو. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا یہ بتائیے کہ ہمارے تو جتنے بھی ادارے ہیں سب کی اونٹ کی ایسی اونٹ کی طرح جس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے. مطلب میں نے آپ کے سامنے یہ حکم رکھا جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے. اس معاملے کو اگر ہمیں پتا ہے, جو میں دوبارہ اس کو مقرر کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں آپ کو, ہمیں پتا ہے کہ دشمن کی طاقتیں جو ہیں اس بات پہ لگی ہوئی ہیں پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ کرنے کے لیے. ہمیں اس بات کا علم ہے کہ اور مسلمان ملکوں کی طرح ہماری پوزیشن نہیں ہے. وہ اس لیے پوزیشن نہیں ہے کہ ہم نیوکل پاور ہیں. دشمن کا ہدف جو ہے ہمارا نیوکل سسٹم ہے ہمارا, جس سے پاکستان پہ سارا دباؤ ہے. آپ یہ بتائیں کہ 27 جو اس میں ایف ٹی ایف کے اوپر جو 27 پابندیاں لگائی گئی تھی, 27 میں 24 تو ہم نے پوری کر دی. اور اس کا موازنہ ہندوستان سے اگر آپ کریں جو کہ اس کا پیچھے کھڑا ہے, اس کا آپ مجھے یہ بتائیں اس میں تو سارا لاگو ہوتا ہے. کیا ہندوستان کے خلاف کیوں نہیں یہ معاملہ پیش آ رہا؟ اس بات میں ذرا غور کریں آپ. اس باقاعدہ یو این او کے ساتھ مغربی طاقتوں کو, امریکہ کو, سارے ملکوں کو وہ ڈوزیر شواہد کے ساتھ پیش کیے گئے, دیے گئے, ہندوستان کی مداخلت کو بتایا گیا. یہ جو میجر جب بات کر رہا ہے یہاں پہ, جس کی ویڈیو اپنے فلم چلائی ہے, یہ باتیں آپ یہ بتائیے کہ کیا اس پہ کسی نے ایکشن لیا؟ کیا یہ ایف اے ٹی ایف میں نہیں آتی یہ بات؟ کیا کسی نے مقدمہ کیا؟ سر ہماری پریزنٹیشن ہی بڑی پور ہے. ہمارا آرمی اپنی جگہ پہ ایکٹیو ہے, ٹھیک ہے, ناٹ آرمی, آئی ایس آئی ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے, اور ہماری گورنمنٹ میں تو کوئی ایک بندہ بھی سنسیئر نہیں ہے. آپ دیکھیے گا یہی گورنمنٹ کو اگر آپ دیکھ لیں, جتنے ان کے گرد وزیر مشیر ہیں سارے کے سارے فصلی بٹیرے. ایک بھی بندہ ان کے پاس, اس گورنمنٹ کے پاس ایسا نہیں ہے جو یہ خود پیچھے سے ٹرین کر کے لے کے آئے ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو دھرنے کا عذاب ہمارے ملک میں آیا ہے, اس کا موجد کون ہے, کس نے شروع کیا؟ سر میں تو پولیٹیکل پہ بات ہی نہیں جاتی. میں تو صرف یہ کہتی ہوں کہ ہمارا ویک پوائنٹ ہمارا ریلیجن ہے. صدر محترم عارف علوی صاحب جی, انہوں نے کراچی کو جو سر کو بلاک کیا, ان کی ویڈیو موجود ہے, بار بار آج کل چل رہی ہے, جس نے کہا تھا کہ نہیں ہم کراچی کو بالکل لاک ڈاؤن کر دیں گے, کوئی ٹرانسپورٹ, کوئی موٹر سائیکل, کوئی گاڑی نہیں چلے گی, ہم نہیں نکلنے دیں گے. آپ ان کا سر یہ معاملہ تو 77 سے چلا ہوا ہے, ضیاء الحق صاحب کے دور سے. اگر آپ پاکستان کے پیچھے چلے جائیں, پارٹیشن سے یہ معاملہ چلا ہوا ہے. الٹیمیٹلی میں یہ خرابی آج کی نہیں کہہ رہا, میں یہ نہیں یہ کہہ رہا, یہ خرابی شروع سے چلی آ رہی ہے. جی سر. اس کی خرابی کی وجہ یہ ہے بہن کہ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, ہم نے ابتدا میں بھی غور نہیں کیا اس بات کے اوپر, ہم نے برائیوں کی طرف نہیں گئے. ہم شروع سے کاسا لیس بنے رہے, آئی ایم ایف کے اور عالمی مالیاتی اداروں کے سامنے بھیک مانگتے رہے.
ہمارے سر مگر بعد جو مقدار قرضہ تھے، تو دیکھیے نا مسلمان نہیں کر امریکہ رہے. کے اوپر بھی تو کتنے ٹریلین قرضہ ہے امریکہ کے اوپر بھی. ٹھیک ہے قرضہ لیا ہے بٹ اس کے علاوہ یہ جو مذہبی جنونیت ہے نا کہ صرف میں نے جنت میں جانا ہے اور کسی کو حق ہی نہیں جینے کا, دیٹ از آپ ایبسولوٹلی مجھے رانگ. یہ مجھے بتائیے, جیسے میں نے آپ کو کہا ہے قانونی بات اب میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ سارے مغرب میں بلسمی لا ہے, تو کیا اس سے آپ مذہبی جنونیت نہیں کہیں گی؟ آپ دیکھیے سر ٹو رانگز ڈزنٹ میک آپ ون شیشے رائٹ کے نا, گھر میں یا تو آپ شیشے اتنے کے گھر میں بیٹھ کے اسٹرانگ ہو کسی جائے اور آپ کے کا گھر پر ملک, پھینکیں تو یہ کیا ہے؟ پھر سر آپ ایوری بڈی دیکھیے نا, مسٹ آپ بی مجھے ایٹ یہ دا بتائیے سیم کہ آپ پیج نا. خدا نہ خواستہ میری بہن غور کیجئے, اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی کے باپ کو یا ماں کو گالی دے تو آدمی کتنا سیکھتا ہوتا ہے, اور جہاں ہمارے ماں باپ جن پہ قربان ہو جائیں, ہماری اولاد ہمارا مال بتا ان پہ قربان ہو جائے, تب ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے. تو ان کے بارے میں ایسی باتیں کی جائیں تو آپ نہیں سمجھتی کہ مسلمانوں کو انگیختہ کرنے کی یہ مکمل سازش ہے؟ سر میں اس مسلمان بھی بات کو صرف تسلیم کرتا ہوں پاکستان کے. کہ ہم اس سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح اہل نہیں ہوئے. ہمیں کرنا ہم کر سکتے تھے, لیکن ہم نہیں ہوئے اس لیے کہ ہماری حکومتوں کے اندر بھی, ہمارے ہر اداروں کے اندر ایسے ایجنٹ گھسے ہوئے ہیں جو کہ ہمیں اس طرف جانے نہیں دے رہے. مسلمان بھی سر صرف پاکستان کے آپ کہہ سکتے ہیں. مجھے تو آپ چھوٹی سی مثال دے دیں, کمپرومائزر ہم یہ ہیں کہ نارتھ امریکہ میں یا دنیا کے کسی ملک میں اگر آپ نے سٹیزن شپ لینی ہے یا آپ نے ریفیوجی کلیم کرنا ہے تو آپ اپنا مذہب بھی چینج کر سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو کچھ بھی. فرانس میں جو لوگ مسلمان آخر بس ہی رہے ہیں نا, وہی روز دیواروں کے اوپر پڑھتے ہیں نا. ایک پاکستان دیکھیے سر, پورے یورپ کو آپ اپنے اگینسٹ لے لیں گے اگر آپ ایک فرانس کو. بہن میری گفتگو سے سیاسی یہ مراد نہ تعلقات لیں, میری گفتگو سے یہ مراد نہ لیں کہ میں اس حق میں ہوں کہ یعنی جو مطالبہ وہ کر رہے ہیں میں ان کے حق میں ہوں, میں ایسی بات نہیں کر رہا. جی میں سر, آپ کو اس قضیہ جو ہوا ہے پاکستان میں, جو مذہبی جنون بڑھ رہی ہے, اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ ان میں اور کون کون سے کردار ہیں. صرف ایک کردار کو آپ مورد الزام نہ ٹھہرائیں. ٹھیک سر. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں علامہ اقبال کے مجھے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں اس حوالے سے. وہ اشعار یہ ہیں کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, تو نے پوچھی ہے امامت کی اب تجھے حقیقت میری مجھ سے. طرح صاحب اسرار کرے, اے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. بہت خوب. موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخے دوست, زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. بہت خوب. بہن کہاں کہاں, یعنی آپ دیکھیں اقبال نے یہ بھی کہا کہ دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے, فکر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. اب آخری یہ شعر سنیے کہ فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی, یہ آپ کے سوال کا جواب ہے, جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. جو مسلمان کو سلاطین ہم کا اقبال کو پرستار. روز یاد کرتے ہیں, علامہ اقبال بھی کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں, مصور پاکستان سے مصور پاکستان بھی کہتے ہیں. کیا یہ جو میں نے جو 3-4 اشعار کے سامنے پڑھے ہیں اس پہ ہم نے عمل کیا ہے؟ آپ کے اور میرے سوالوں کا جواب کس قدر کھلا کھلا جواب دیا انہوں نے. بس سر پھر ایموشنل قوم ہے اور کچھ بھی نہیں. ہم انتہائی, میرے پاس ایک دفعہ میں یہیں پہ دیکھیے قوم میں ایموشن بھی ہونے چاہیے. ایموشن بغیر پتھر ہو جاتا ہے انسان. ایموشن بھی ہونے چاہیے, لیکن یہ ہے کہ اس ایموشن کا راستہ درست ہونا چاہیے. راستہ صحیح. آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں کون سکھاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں, اپنی بیٹی کی عزت کریں, اپنی عورتوں کی عزت کریں, اور اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو ہمارے جو ایموشن ہمیں کیا بتائیں گے؟ یہ قدرتی بات ہے, یہ ہر ملک میں ہر انسان کے ساتھ ہے. آپ یہاں دیکھیں, یہاں تو ایموشن لوگوں کے کتوں اور بلیوں کے ساتھ ہے. صحیح. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں سڑک سے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کتا جو ہے گاڑی کے نیچے آ گیا, وہ ٹریفک رک گئی, اور میں نے دیکھا وہ جو کتے کی مالک تھی خاتون, وہ آئی اور اس نے کتے کو گلے لگا کے اونچی اونچی رونا شروع کر دیا, بین کرنے شروع کر دیے وہاں پہ. میں اس کو غلط نہیں کہتا, اس کے ایموشن تھے, اس نے کتے سے بہت محبت تھی, تبھی اس نے یہ کیا. تمام گاڑیوں والے نکل آئے اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے, کوئی اسے پانی پلا رہا ہے, کوئی اسے دلاسا دے رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. کتے کے ساتھ محبت میں ہم دلاسا دے رہے ہیں. تو آپ سوچیے, ذرا غور کیجئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا
یعنی تذکرہ اس طرح کیا جائے تو ہم اموشن میں ہمارے بنیں گے اختہ نہ ہوں. صحیح سر، بہت شکریہ آپ کا. ہمارا ٹائم یہی اختتام کو پہنچتا ہے، مگر سمیع اللہ ملک صاحب میں آپ کا بہت احترام کرتی ہوں، مگر میں صرف اتنا ضرور کہوں گی کہ آپ انتظار کیجئے اس دن کا. مغرب کی تقلید میں ہم کہیں پیچھے نہیں ہیں. آج یہاں ہو رہا ہے تو کل وہاں پہ بھی ہوگا. ان کے ہاں تو دوپٹہ واپس آ گیا، ہمارا دوپٹہ اتر گیا. ان کے ہاں تو لباس پھر بھی پورا ہو گیا، ہمارا لباس اتر گیا. بہن آپ یاد رکھیے، میری ڈیوٹی جو ہے وہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تؤمنون باللہ. بالکل صحیح، منع کرنا. یو آر دا بیسٹ پیپل، یو آر دا چوزن پیپل. تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تو نبیوں کا کام تم نے کرنا ہے کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی کو روکو. انشاءاللہ ہمیں تو یہ فریضہ ادا کرتے رہنا ہے. انشاءاللہ سر، انشاءاللہ. یہیں پہ ہم پروگرام کو ایک پوئم کے ساتھ میں ختم کرتی ہوں، مگر میں اتنا ضرور کہوں گی کہ سمیع اللہ ملک صاحب نے جو بات کہی پتھر پہ لکیر، مگر میں صرف اتنا کہتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی طرف جا کے دیکھیے گا. کس نے کیا ظلم نہیں کیا تھا. جب آپ دوبارہ مکہ معظمہ کو فتح کرتے ہیں، آپ ایک ایک بندے کو چنوا کے مار سکتے تھے، مگر آپ نے سب کو معاف کر دیا تھا. ہندا جس نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، آپ نے کہا میرے پیچھے کی طرف بیٹھ جایا کرو تاکہ میں تمہیں دیکھ نہ سکوں. یہ تھی معافی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. کیا ہم ان کی سیرت کو جانتے ہیں؟ ایک بڑی پیاری پوم میرے سے گزری. دیکھیے صاحب، قرآن کی بات اگر کر لیں تو دا بگیسٹ جج از اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میں ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی، اور میں اپنے آپ کو جب جج کروں اور میں سمجھوں کہ میں صحیح ہوں، باقی ساری دنیا غلط ہے، کیا پتا آخر میں سب سے پیچھے قطار میں کھڑی ہوں اور ساری دنیا آگے نکل کے میرے سے چلی جائے. ایک پوئم ہے کہ تم وحشی ہو، تم قاتل ہو، ناموس کے جھوٹے رکھوالو، بے جرم ستم کرنے والو. کیا سیرت نبی جانتے ہو؟ کیا دین کو سمجھا ہے تم نے؟ کیا یاد بھی ہے پیغام نبی؟ کیا نبی کی بات بھی مانتے ہو؟ یوں جانے لو یوں ظلم کرو، کیا یہ قرآن میں آیا تھا؟ اس رحمت عالم نے تو تم کو کیا یہ اسلام سکھایا تھا؟ لاشوں پر پتھر برسانا کیا یہ ایمان کا حصہ ہے؟ الزام لگاؤ مار بھی دو، دامن سے مٹی جھاڑ بھی دو، کہلاؤ مسلموں اور پھر ماؤں کی گود اجاڑ بھی دو. تم سے نہ کوئی سوال کرے، نہ ظلم کو جرم خیال کرے. اس دیس میں جب بھی جو چاہے لاشوں کو یوں پامال کرے. لیکن تم اتنا یاد رکھو وہ وقت بھی آخر آنا ہے جس کے نام پہ ظلم کیا اس ذات کے آگے جانا ہے. اس خون ناحق کو پھر وہ میزان حشر میں تولے گا. قرآن پاک کو آپ پڑھ کے دیکھیں کہ خون کے بدلے میں خون ہے، ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ ہے، یعنی ایکول سزا ہے. وہ سرور عالم محسن نجات تم سے تو اتنا بولے گا، اے ظلم جبر کے مت والو، تم حق کے نام پہ باطل ہو، تم وحشی ہو، تم قاتل ہو. اینی ویز اس پہ پروگرام ختم کر دیتے ہیں. وہ یہ ہے، قرآن ہمیں حکم دیتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ. بس یہ ایک آیت کافی ہے اس پروگرام کے لیے. اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. قسطوں میں اللہ تعالیٰ نہیں مانگتا کہ قسطوں میں ہم یہ کام بھی کریں، یہ کام یہاں مغرب کی پیروی کر لیں، یہاں امریکہ کی پیروی کر لیں، یہاں پہ اس کی پیروی کر لیں، یہاں ہندوازم کی پیروی کر لیں. یہ نہیں. آپ نے اس کو نام دیا قسطوں کو، ہم کہتے ہیں پک اینڈ چوز. پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کرے. بہت شکریہ سر آپ کا، بہت شکریہ آپ کا. آپ لوگوں کے لیے سوچ ہے، آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. یقیناً میری کوشش یہ ہے کہ ہر چیز کو آخر میں انالائز کرنے کے بعد ہم سلوشن دے سکیں، بٹ انفارچونیٹلی اس کا کوئی بھی سلوشن نہیں، کیونکہ ہم جذبات میں بہہ کے سمیع اللہ ملک صاحب نے پروگرام کے جیسے پہلے حصے میں کہا تھا، دینی مدارس ہی ہیں جہاں پہ چیزوں کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. اینی ویز اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. سمیع اللہ ملک صاحب بہت شکریہ آپ کی پارٹیسپیشن کا. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.
سب کا حافظ و ناصر اللہ تبارک و تعالیٰ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.